السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی دو صفات کا ذکر کیا ہے، وہ رؤوف اور رحیم ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن مجید نبی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ سے بھرا ہوا ہے۔ آج جس بات کی طرف ہم نے اس گفتگو میں اشارہ کرنا ہے وہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے قبل زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ سے وحی کا جو آغاز ہوا ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا ہے۔ جو آپ رات کو خواب دیکھتے وہ صبح سپیدہ صبح کی طرح، یعنی صبح روشن کی طرح ظاہر ہوتا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا توشہ لے کے غار حرا میں چلے جاتے، وہاں عبادت کیا کرتے جسے تہنس کہتے ہیں۔ اور ایک دن وہ ناموس آیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء پر اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے زور سے دبایا، پھر پکڑا، پھر کہا پڑھ، اور پھر انہوں نے زور سے دبایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ ایسا کیا، اور میں جب گھر آیا تو سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یہ ساری حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ پورا واقعہ سنایا اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیں۔ آپ سے وہ ڈر جاتا رہا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے ہی انتہائی عمدہ انداز سے اپنے شوہر کی جو داد رسی کی ڈھارس بندھائی کہ ایک نیک سیرت بیوی کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور آپ کے ان اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا جو آپ کے اندر موجود تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا وانک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو کبھی غمزدہ نہیں کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اور حق بات پر مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ ہیں جو نبی علیہ السلام ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ ویسے تو نبوت سے پہلے آپ کو صادق و امین بھی کہتے تھے، آپ علیہ السلام کے پاس اپنی لوگ امانتیں بھی رکھواتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے بھی کرواتے تھے، مگر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں وہ آب زر سے لکھنے والے ہیں کہ ایک معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے انسان کو کن اوصاف حمیدہ سے متصف ہونا چاہیے، وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام اوصاف اتم درجہ میں تھے، آپ مجسمہ اخلاق تھے۔ تو آج خلق خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ان اوصاف سے متصف ہوں۔ آج خلق خدا جس حد تک پریشان ہے اور وہ در بدر پھر رہی ہے، اور وہ کوئی اپنا رہنما ڈھونڈ رہی ہے کہ ان کا کوئی ہادی اور رہنما ہو جو ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھے۔ یتیم ہے، غربا ہے، مساکین ہے، مسافر ہے، یہ سارے اوصاف ایسے ہیں کہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں
عتم درجہ موجود تھے۔ آج بھی امت کو ایسے ہی اوصاف سے متصف لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کے لیے ایک ایسا آسا اور سہارا بنے جو ان کی مصیبتوں اور مشکلوں میں کام آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے ان اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی علیہ السلام کے اندر موجود تھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔